بیر الروحہ کی زیارت بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ بیر الروحہ کو بیر الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ بیر الروحہ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کی طرف جانے والے پرانے راستے پہ موجود ہے۔ بیر الروحہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں کے پاس قیام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی بھی نوش فرمایا اور وضو بھی کیا، اور ساتھ ہی اسی کنویں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ جس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، آج بھی اسی مقام پہ مسجد موجود ہے۔ بیر الروحہ کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کنویں سے 70 انبیاء اکرام علیہم السلام نے پانی نوش فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو اسی کنویں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ قیام فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ایک مقام پہ لگایا گیا، اس خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج بھی اسی جگہ پہ مسجد موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہمارے ایک ساتھی کے گردے میں درد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بیر الروحہ سے پانی پلایا جائے۔ جب ان کو اس کنویں سے پانی پلایا گیا تو اس کنویں کے پانی کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا نصیب فرمائی۔ آج بھی لوگ اس کو آب شفا کہتے ہیں، بیر شفا کہتے ہیں، اور عشاقان مصطفیٰ اس پانی کو تبرک کے لیے بھر کے واپس لاتے ہیں، اور لا علاج بیماریوں کے لیے اس پانی کو علاج سمجھا جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہر مسلمان کو مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ اور ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہم دعا کرتے ہیں جن بھائیوں نے اس ویڈیو کو بنایا اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں یہ مقام وہ مقام ہے جس کو روحہ کہتے ہیں۔ ابن قیسرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرۃ الحفاظ میں ایک روایت ذکر کی کہ یہ وہ کنواں ہے کہ جس کنویں سے 70 نبیوں نے پانی پیا ہے، اور یہ وہ کنواں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے، تمام صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میں ابھی اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جسے تم نکلے تو اسی مقام سے 5,68,000 بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلے تھے، اور اس مقام پر حضرت موسیٰ نے ماں بنی اسرائیل کے قیام کیا اور اس کنویں کا پانی پیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم اس کنویں کا پانی نہیں پئیں گے۔ اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت لکھی ہے کہ 314 صحابہ، اور تفسیر مظہری میں 313 صحابہ کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ المنورہ سے نکلے تو ایک یہودی کو پتہ چلا، اس نے اس کنویں میں زہر ڈال دیا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ پئیں گے، تو پینے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پانی جب انسان کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے تو وہ کڈنیاں اس پانی کو فلٹر کر کر پورے جسم میں حلول کرتی ہیں۔ اچھا جی، یہ ابھی ہمارے شیخ صاحب ہیں جو یہ دن کا کھانا ابھی ہم نے بنایا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہو گیا 3:27 دن کے، ابھی ہم بدر سے واپسی پر آب شفا کنویں کے اوپر جو ہے نا وہ ریسٹ کی، اور یہ آب شفا کی بوتل بھری ہوئی ہے۔ یہ ہمارے شیخ صاحب ہیں، امیر صاحب، یہ سردار صاحب ہیں، اور یہ نشاد شیخ نشاد، اور یہ شیخ یہ یمن کے شیخ ہیں، اور مدرب اعلیٰ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ بریک کے بعد مدینہ شریف میں، انشاءاللہ پھر صبح آپ کو قلعہ خیبر کی ہم سیر کرائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیر۔